ویلکم بیک. کئی بار لوگ کیا ہے آگے کا بھی کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں لوگوں سے. کئی بار وہ راخیوں کے پاس جاتے ہیں, کالا جادوگر ان کے پاس جاتے ہیں, پتہ نہیں کس طرح سے سسٹم کہ ایک کپل ہے, رشتہ ہونے والا ان کا, تو کیا یہ آگے جا کے چلے گا؟ کیا یہ میں کام کرنے سے پیسے والا بنوں گا؟ کیا یہ الاؤڈ ہے اسلام میں شریعت کے حساب سے؟ کاروبار کرنا ہے, سکسیس ہوگا فیل ہوگا. گھر خریدنے جا رہے ہیں, یہ گھر ہم کو راز آتا نہیں آتا. ہم زمین لینے جا رہے ہیں, کنسٹرکشن کرنے والے ہیں. یہاں پر علماء کے پاس یا رقات کے پاس کچھ امور رہتے ہیں جو اس کو شرعی علم سے جڑاتے ہیں. جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ بعض جگہیں لوگ گھر بنانے کے وقت یا بلڈنگ بنانے کے وقت, تعمیر کے وقت غلط شرکی افعال کرتے ہیں. وہاں جا کر کچھ چیزیں گاڑ کر اس سے کام شروع کرتے ہیں, یا ایک بکرا کاٹ کر وہاں سے شروع کرتے ہیں. ایسے شرکیات کامہ ہیں جو شیاطین کے لیے ایک اپروچنگ ہوتی ہے کہ تم ہمارے جگہ سے ہٹ جاؤ, ہم دیکھو یہ قربانی اللہ کے لیے دی جاتی ہے, ہم تمہارے لیے دے رہے ہیں, تو تم ہم کو چھوڑ دو. یہ شرک کفر ہے. تو علماء شرعی مخالفات کو جانتے ہیں کہ لوگوں کے اندر موجود ہے, تو اس میں ایڈوائز کر کے ان کو رہنمائی کر سکتے ہیں. اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. غیب کی کچھ اخبار اللہ تعالیٰ انبیاء کو دیتے ہیں جتنا ان کو تائید ہے پیغام کے لیے, مگر یہ چیز راز ہوتی نہیں ہوتی, جڑتا نہیں جڑتا. آپ تھوڑی ہی دیر میں خود سے اس شخص سے پوچھئے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, بتا سکتے ہیں؟ تو پھر وہ جس کے پاس بولتے ہیں نا کپڑا ہی نہیں دوسروں کو کیا پہنائے گا. پوری ایڈوائس لے کے بنا پیمنٹ اٹھ جانا بولنا اس کو پتا تھا تو جی ہاں. تو اللہ رحم کرے, ایسا بھی کچھ واقعہ عقلی میں آیا. یہ حرام ہے, حرام ہے, بے شک حرام ہے. کوئی راخی آپ کو بتا رہا کہ جنوینلی میں بتا رہا ہوں اس چیز, تو وہ بھی حرام ہے. بے شک وہ مصدق نہیں, جھوٹا ہوتا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہانت اور نجومیت کرنے والے تھے نبی کے زمانے میں بھی, اور آج کل بھی ہے اسٹرولوجی کا. تو حتیٰ کہ لوگوں کو یہ شاہد نہیں معلوم کہ اخبارات میں, میگزین میں جو اپنا فال دیکھتے ہیں اپنا ہاروسکوپ, وہ پڑھنا بھی ایمان سے باہر کرتا, کیونکہ آج کا یوتھ اس میں مبتلا ہے. یہ جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من اتی کاہنا وعرافا, جو بھی اسٹرولوجیکل کے پاس جائے گا, صرف جانا, ابھی اس کی بات مانے نہیں مانے وہ بات کی بات ہے, صرف ایسوں کے پاس اپروچ ہونا, فقد کفر بما انزل علی محمد, گویا کہ وہ کافر ہو گیا ہے محمد پر جو چیز نازل ہوئی اس سے. یعنی کہ بہت بڑا فتویٰ دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری حدیث میں آیا ہے جو بھی کسی کہانت نجومیت اسٹرولوجی کے پاس جائیں گا اور اس کی بات کو مانیں گا, گویا کہ اس کی دینے سے کیا کیا, یہ ایک مشورہ الگ چیز ہے. مگر غیب کی کنفارم خبر کہ ان کا رشتہ جمیں گا, جوڑا صحیح ہے, زمین راز آئیں گے, کاروبار, یہ نہیں ہے. یہ کوشچن سے پہلے ایک واپس میں کوشچن پہ آنا چاہتا ہوں. کیور کرنے کا طریقہ آسان گھر پہ کیا ہے, اور بندش کے بارے میں آپ جو بتا رہے تھے اس کے اور تھوڑا تفصیل دیجیے. بندش حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتائے جس میں آپ خود اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد خل کے سورہ تینوں بھی پڑھتے تھے, اور مغرب فجر کے ساتھ خاص طور سے بغیر اپنی بیٹھک کو تبدیل کرے, یعنی کہ پیر جیسا فولڈ کرے ہوئے ہے آخری تشہد میں, سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور فجر میں 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ پڑھتے تھے. تو اہل علم بولتے ہیں یہ بھی 10 مرتبہ پڑھنا بغیر فولڈنگ کھولنے سے پہلے, بغیر بات کرے کہ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی حفاظت کی چیز ہے مغرب اور فجر میں. دوسری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اگر کوئی بندہ صبح 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد علی کل شیء قدیر, جو چوتھا کلمہ جس کو کہتے ہیں, اگر پڑھ لے تو اس کے لیے پناہ رہے گی, اور 100 نیکیاں لکھے جائیں گے, 100 گناہ مٹے جائیں گے, اور اس کے لیے بہت آزادی, غلاموں کے اسماعیل علیہ السلام جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی دے دیے ہیں, ویسی آزادی کا اجر اس کو مل جاتا ہے. تو اس میں اس کے لیے حفاظت اور پناہ ہے, بندش ہے جب تک کہ شام ہو جائے. پھر جو شام میں جو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے صبح تک اس کو بندش ہو جاتی ہے. کس چیز سے بندش ہے؟ یعنی محفوظ ہو جاتا ہے اینی اٹیک, جادو سے رہو, نظر سے رہو, جنات کے اٹیک سے رہو, کچھ ہر قسم کی بندش آپ کو سیکورٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتی ہے. یہ اذکار چھوٹے دکھتے ہیں پڑھنے کو, مگر اس کا بڑا پروٹیکشن. بقرہ کی آخری آیتیں سونے سے پہلے آمن الرسول, یہ بھی بہت بڑی حفاظت کے لیے چیز ہے. اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار جو صبح شام کے دعائیں ہیں اس میں اذکار اس طریقے سے بھی ہوتے ہیں. اور قرآن کے فلق ناس اور آیت الکرسی یہ سب سے زیادہ انسان کے لیے ہر نماز کے بعد پڑھ لے, وضو کی حالت میں رہے, مختلف امور کے وقت حالات میں اللہ کا ذکر
تتابع زبان پہ ہمیشہ چلتے پھرتے پڑھتے رہے، تو یہ انسان کے لیے سب سے بڑی بندش حفاظت کی. اور دنیا والے جو کہتے ہیں یہ اس میں اتنا ہوتا ہے، یہ فلان وظیفہ، ہم کون ہوتے وظیفے بنانے والے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ کافی نہیں ہے کیا؟ تو پھر وہی کافی ہے ہمارے سب کے لیے. لہذا گھروں کی بندش کے لیے بھی جیسا میں بتایا تھا کہ انسان اہتمام کرے کہ اس کی حلال روزی ہو اور گھر میں کچھ حرام چیزیں نہیں ہو اور ظالم نہ بنے. گھر کے اندر اللہ کا ذکر یقین اور ایمان کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ. بس صرف ایک فارمیلٹی کر لیے اور دل میں ایمان نہیں رکھے، صرف چلو لوگ بولے اس سے بھی ایسا ہوتا چلو ہم بھی دیکھیں گے، تو دیکھنے والے کے لیے، ٹیسٹ کرنے والے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے کلام پہ، نبی کے بات پہ یقین کے ساتھ اپروچ ہونا ہے آپ کو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے جب دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں کوئی چیز، یقین کے ساتھ اپروچ ہوئے کہ یہ چیز ہو گئی، اللہ تعالیٰ کر دیا ہے میرے لیے. تو یہاں بندش کا کانسیپٹ اس طریقے سے ہو. اگر کسی کو سمٹمز نظر آئے کہ ہے اس پہ جادو کرا ہوا، جیسا بتائے کہ ایک دو نہیں بلکہ کئی سارے سمٹمز اگر دکھیں، تو وہ کب تک ذکر کرنا؟ اس کو تو پتہ نہیں رہتا کہ جادو ہے یا نہیں. اصل میں یہ ذکر صرف افیکٹڈ والوں کے لیے نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا روزانہ. اچھا اوکے. تو یہ آپ کو ہمیشہ کا پروٹیکشن ملتا ہے. اس میں کتنا بڑا خرچہ ہے، آپ سیکورٹی گارڈ کو کرائے سے بھی لیں گے تو مہینے کو تنخواہ دینا پڑتا ہے اور وہ بھی بے ایمانی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ. یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کے انتظام اور آپ کی حفاظت، اس کی بڑائی میں اللہ کی بڑائی آپ کتنا کر رہے ہیں، دل سے، سچے دل سے مانگ رہے ہیں، سو اللہ تعالیٰ آپ کو مدد کریں گے، آپ کو ہیلپ کریں گا. مگر اللہ کے ہیلپ پہ آپ کا یقین بھروسہ ہے یا نہیں ہے، یا صرف فارمیلٹیز ادا کر رہے ہیں؟ تو زبان، دل، یقین، پھر اپنی ایکٹ، یہ تینوں ایک ہی لائن پہ آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو یہ ذکر کیا کرتے ہیں انسان کے فردر چیز سے بریک لگا دیتے ہیں. اندر کی چیز جو سمٹمز ہے، آپ رہنمائی کے لیے کسی عالم دین سے اپروچ ہو، ایک سے نہیں 10 سے اوپینین لو. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ سمٹمز بہت زیادہ رہے، نیند میں کچھ بڑبڑ آ رہا، آواز بدل گئی، وہ لمٹ جب آ جاتا تو دیٹس این ایکسٹریم لمٹ، بہت الگ لیول پہ چل جاتا. یہاں پہ لوگ کنفیوز ہوتے کہ اب ہم اپروچ کس کو ہو، کیونکہ آپ مائنڈ مت کریں، لیکن یہ جو رقیہ کا جو بزنس ہے، بلیک میجک ہیل کرنے کا، نکالنے، کیا یہ آج کے دور میں ایک بزنس بن چکا؟ جزاک اللہ، کاٹنا، تعویذ لگانے، یہ جیسا تھا. بارک اللہ فیک. یہ بہت بڑا اہم سوال ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اور روشنی دے اور لوگوں کی بصیرت کو کھولے اور حق کی بات کو پہنچنے کی توفیق دے. ماشاءاللہ میں تو اللہ کی شکر گزاری کے بعد آپ لوگ کی یہ چھوٹی محنت جو آپ کو چھوٹی دکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر عظیم دے آپ لوگ کو، ٹیم کو، اور جو ویورز اس بات کو دوسروں تک نشر و اشاعت کردہ کریں گے اور شائع کریں گے. یہاں پر شفا کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ کے پاس علم، تجربہ ہے. دو کانسیپٹ تھوڑا سا مکس نہیں کرنا چاہیے، اپن سمجھنا چاہیے. انسان جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا، علاج لیتا. ڈاکٹر شفا کی گارنٹی نہیں دیتا. اس کے نالج میں جتنا اپروکسیمیٹ نالج اس کو پڑھایا گیا MBBS میں یا ڈگری میں یا MD میں، اتنا ہی نالج کے حساب سے آپ کو تجویز کرتا ہے. وہی بیماری سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس کی تجویز کچھ اور رہیں گی، کچھ اور چیز. مسئلہ کیا ہے؟ پہچان بیماری کی جب ہو جاتی تو لوگ متفق ہوتے کہ تو وہ ڈوز کتنا لینا، کتنے وقت میں لینا، کتنا کرنا، یہ آپ کو معلوم نہیں، تو اس لیے آپ کو نسخہ اتنے دن تک، یہ اینٹی بائیوٹک ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے. یہاں پر رقیہ کے اندر سب سے بڑی غلطی پبلک جو کرتی ہے نا، کہ اس کے بارے میں ان کو نالج نہیں رکھنے کی وجہ سے وہ چیزوں کی شکار میں چلے جاتی ہے. کبھی صحیح آدمی، کبھی صحیح عمل مگر غلط انداز میں، کبھی غلط آدمی اور غلط عمل الگ سانچہ پینا کر دکھاتا ہے، دھوکے میں چلے جاتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک پرکھ ہونا ضروری ہے کہ دین کا ایک بیس علم ہے قرآن سنت کا، اس سے ہٹنا نہیں. ہم دنیا والوں کے کسی کو بلائنڈ فالو نہیں کر سکتے سوائے قرآن اور سنت کو، اس میں بلائنڈ فالو کر سکتے اور اطمینان کے ساتھ. اگر آپ یہ راستہ چھوڑ دیں گے، حق کا راستہ، تو آپ بھٹکتے غلط راستوں پہ ٹھوکر کھانا پڑیں گے. تو یہ لوگ کیا ہے، بلائنڈلی فالو، ان کی بات پہ نہیں. آپ جا رہے ہیں تو عالم سے پوچھو کہ شیخ میرے کو کیا ہوا، سمٹمز دیکھ کے آپ کو چیک کر کے پھر آپ کو بتا سکتا، ہاں آپ کے سمٹمز یہ بتا رہے ہیں، اور یہ سننے کے بعد یا دیکھنے کے بعد یا مشاہدے کے بعد یا آپ کے 1 ہفتے کا کورس کرنے کے بعد کچھ پڑھنا سننا، تو اس کے بعد یہی پروف ہوا، تو دیکھو بھائی آپ کو اس طریقے کا معاملہ ہے جس میں آپ کو اپنے لیے ایسا تجویز کرو، یہ کورس پہ آپ فالو کرو، کیونکہ اس کا اینٹی بائیوٹک قرآن سنت کے علم میں ہر چیز اس کو موجود ہے. تو انہیں آپ کو صرف رہنمائی کریں گا، اس کا علم اور تجربہ آپ کو دے دیں گا. کیسز جو سیریس رہتے اس میں کسی اچھے گائیڈ لائن جو رہبر آپ کو پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے گائیڈ کریں گا. اب یہاں پر بزنس کا پیشہ 2 شکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام ایک کفار کے قیام کے بازو ان کا ایک مقام ہوا تھا ایک سفر میں. تو وہ کفار جدھر رہ رہے تھے ان کے پاس کھانا پینا سب کچھ تھا، یہ لوگ مسافر تھے. یہ لوگ بولے تھوڑا تو دو،
وہ لوگ بولے نہیں تم لوگ مسلمان ہیں ہم تم کو کچھ نہیں دیں. تو رات میں ان کے سیٹ کو سردار کو ایک بچھو کاٹا. تو سب پریشان ہو گیا ہمارا سیٹ تکلیف میں ہے تڑپ رہا تکلیف ہے. بولے دیکھو یہ مسلمانوں کے پاس کچھ پڑھ کے پھونکتے ذرا ان کو مدد لیں گے. تو بلائے بولے دیکھو بھائی ہمارا سیٹ کو. تو لوگ بولے تو پھر کیا دیتے تم ہم کو دینے سے تو انکار کر دیا. بولے جو چاہے کیا ہونا ہے بکریاں دے دیں گے ہم. چلو تو اس وقت وہ صحابی نے اس مشرک سردار کو پھونکے تو الحمدللہ صحت یابی عافیت کے ساتھ لوٹ گیا ہے. واقعی کیور ہے بچھو سانپ کاٹنے پہ جو پڑھ کے پھونکنا بتاتا ہے. وہ ایمان کی صداقت کے اوپر ہے, سچا ایمان ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے اور بولے اللہ کے نبی ہمارے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا, یہ بکریاں اس کے ہیں, کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے. صحابہ کرام کے پاس تمیز ہے حلال حرام کی, بہت پرہیزگاری تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے پوچھتے آپ کیا پڑھ کے پھونکے. تو نے بولا اللہ کے نبی کچھ نہیں صرف سورہ فاتحہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اللہ کی قسم لوگ تو باطل چیزیں پڑھ کر حرام کھا جاتے ہیں, تم تو حق کی رقیہ کر کے لیے ہیں, تم لوگ بھی لو میرا حصہ بھی دو, میں نے ہی سکھایا تھا نا تم کو نا. بالکل. تو آج آپ لوگ بھی رقیہ کا علم بانٹیے, لوگوں کو سمجھائیے کہ آپ لوگ اللہ پہ توکل سچا لائیے, تاکہ وہ لوگ جب رقیہ کا علاج سیکھ جائیں گے کل کے دن یہ نہیں کہیں گے ہم شیخ صاحب کے پاس گئے تو ٹھیک ہوئے. نہیں, شیخ صاحب ہم کو علم سکھائے, ان کا تجربہ دیے, الحمدللہ ہم خود اپنا علاج کر لیا اللہ پہ توکل کر کے, پھر سے ریپیٹ ہوا تو ہم پھر سے ریپیٹ کر سکتے, تو ہم کو اجر تو کریڈٹ ملتے رہتا. رہا مسئلہ اگر کوئی شخص اپنے سارے کام کاج کاروبار چھوڑ کر بیٹھا ہے وہی خدمت کے لیے اور اس کی خدرج کوئی نہیں کرتا, بول رہے اللہ کے لیے تم کر دو, تو امام صاحب بھی مسجد کا, مدرس بھی قرآن حفظ کرانے کا, اذان دینے والا بھی, انہیں اپنے دوسرے کام کاج چھوڑ کر اس کے پیچھے لگا تو اس کو تنخواہ معاوضہ کا حق ہے نہیں ہے. تو یہاں پر جب حق کی رہنمائی آپ کرنے کے لیے پورا وقت ٹائم لگا رہے ہیں, چاہے تو وہی ٹائم اپنا کچھ دوسرا کاروبار کر کے کما سکتے ہیں, مگر خدمات خلق میں اجر بھی ہے, اور آپ کو دنیا کا اگر کوئی دل کھول کر آپ کو عطا کیا اچھی بات ہے, مگر ایک ڈیمانڈ مطالبہ اس حد تک مجھے دیے تو میں پڑھوں گا نہیں تو نہیں پڑھوں گا, یہ تھوڑا سا نفس میں ایک اخلاقی مدے سے اور شرعی معاملے میں تھوڑا سا دل میں خدش آتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. مگر کچھ چیزیں ہیں جو شریعت میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتایا کہ شفا ہے, جیسا کہ شہد اللہ تعالیٰ فرمائے فیہ شفا, اس میں شفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا قرآن شفا ہے, قرآن میں بھی آیا کہ قرآن شفا ہے, مگر اس کو یقین کے ساتھ توکل کے ساتھ, ایسا نہیں کہ ہم پڑھ دیے تم ٹھیک ہو جائیں گے, نہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, تم اللہ سے پہلے دعا کرو. میں پیشنٹ کو بھی ہمیشہ بولتا ہوں دل میں اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تم کو صحیح شفا دے, اللہ سے جڑو. اس لیے جو علم ہے, تجربہ ہے, کتابیں ہیں, رہنمائی ایجوکیشن دے کر ان کو آگاہ کر کے راستہ بتانا ہمارا فرض بنتا ہے, اور رقعات سے یہی امید ہے انشاءاللہ. آتے ہیں فائنل آپ کے اوپر, آپ پہ کبھی اٹیکس ہوئے, کبھی آپ کو دکھا رات میں کوئی آ رہا ہے ٹھکا مار رہا آوازیں کر رہے, ایسا ہوا کبھی؟ دیکھیے شیخ, پہلی چیز میں کچھ چیز توڑتا ہوں نہیں, نہ کچھ چیز جوڑتا ہوں. اللہ کی مدد سے حق کو حق کی دعوت سپورٹ کرتا ہوں, مدد کرتا ہوں, گائیڈ رہنمائی دیتا ہوں. رہا مسئلہ ایک مس کانسیپٹ جو لوگوں کے پاس آتا ہے کہ شیخ زہرانی کے پاس پیسے بہت خرچ کرنا پڑتا, وہ کرنا پڑتا, ویسا کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں جب انڈیا آیا تھا شیخ, یہاں پر اللہ تعالیٰ کے کلام میں کہ زیتون کے تیل میں شفا ہے, اللہ تعالیٰ نور کی مثال دی ہے, شہد میں شفا ہے, کلونجی میں شفا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق جو چیزوں کو اللہ تعالیٰ اور طب نبوی میں نسخہ علاجی ہے. مگر اگر آپ کو شہد ڈپلیکیٹ ملا, قصور کس کا ہے؟ دین کو بدنام کرنے میں آپ کا ہے, کیونکہ صحیح تحقیق نہیں کرے, لیب ٹیسٹ نہیں کرائے. اب ہم جب کوئی چیز لاتے ہیں یہاں پر بہت سے لوگ چیٹڈ اور اس میں بلیک سیڈ کے اندر تل کا تیل ملا دیتے, فلان چیز میں وہ ملا دیتے, اوریجنلٹی نہیں ہے, دھوکہ دہی ہے ہر جگہ. تو میں نے ایک ٹیم کو مقرر کیا کہ بھائی آپ لوگ یہ سامان جینین جگہ سے لاؤ جدھر ادھر چیک ہوتا, اور پھر اس کو لیب میں ٹیسٹ کرو, صحیح جینین چیز دو, مہنگی ہوئی تو ہوئی پرواہ نہیں ہے, مگر اس کو قرآن پڑھ کے دم کر کے دینا یہ تو الحمدللہ آسان ہے, ہر کوئی کر سکتا ہے. ان لوگ کو علاج کے پیپراں بھی دیتے, پڑھ کے بھی دیتے, وہ لوگ کو سکھا دیتے کہ آپ خود پڑھ کے اس کے اوپر آپ یوز کرو. یہ ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب میرے کو سستی دوا لکھو, مہنگی مت لکھو, خیر ٹھیک ہے وہ تو میڈیکل حال سے آپ کو کر لے سکتے, مگر یہاں پر جب علاج کر رہے ہیں اور قرآن سنت کی رقیہ شرعیہ آپ بتا رہے ہیں, اور یہ چیز سچ ہونے کے لیے آپ کا دھوکہ کام نہیں آتا. سستی چیز دے کر لوگوں کو اندھیرے میں رکھے, سستی چیز دے کر اندھیرے میں رکھنا یہ جھوٹ بات ہے. سچی چیز, اوریجنلٹی, آرگینک صحیح چیز دو, مگر جو بھی ریٹ ہے اس میں آپ ایک 10% 20% منافع رکھو. بیچنا خریدنا تو جائز ہے. لوگ کو جا کے ہم کہتے تھے پہلے کہ جاؤ تم یہ چیزیں خرید کر لاؤ, ہم پڑھ کے دے دیں گے یا آپ کو پڑھنے کی چیزیں بتا دیں گے. تو لوگ جا کر مارکیٹ میں دھوکہ کھاتے, ریٹ ڈبل, اوریجنلٹی نہیں, دھوکے میں آ کر یہ ساری چیزیں ہو رہے تھے.
اس لیے ہم نے تجویز رکھا جس کو چاہیے لو، جس کو چاہیے مت لو، اٹ از ناٹ اوبلیگیٹری. میرے پاس جو دعات اور رقیہ کرنے والوں کو میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایجوکیشنل سنٹر بناؤ. رقیہ پڑھنے سے زیادہ سکھانا ایجوکیٹ کرنا زیادہ بہتر ہے. یعنی رقیہ پڑھنے سے زیادہ لوگ کو سکھایا جائے کہ تم خود اپنا طریقہ کیسا کر سکے. تو جو لوگ گھر میں پکا سکتے ہوٹل سے کیوں منگائیں گے؟ تو الحمدللہ ہم کو صداقت اور سچائی کی زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا ہے. کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں شیخ صاحب اتنا مہنگا کیوں ہے، اور بعض لوگ غربت میں آتے ہیں تو ان کے لیے راقی کا کام کیا ہے کہ ان کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا. ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں 5-6 سال سے ان کی غربت دکھ گئی، حقیقت میں غریب ہے، تو اس کو بیک ڈور سے ہم اس کا منتھلی راشن 4-5 سال، اس کے بچوں کا فیساں، اس کے کرایہ، یہ الگ سے ہم دے دیتے ہیں. کیوں؟ ہم کو معلوم ہے یہ محتاج ہے. تو جب آپ اتنے لوگوں کی مدد کر رہے ہو، اٹیکا ہوئے کر رہے ہو تو آپ پہ کچھ ہوا نہیں؟ ہوا. جو بھی کالا جادو دیکھیے کرا شیخ، ان کی تو پھری یہ ہوتا ہے، اور انسان ہمیشہ دعائیں پڑھ کے رہنا، کبھی کبھار غفلت، کبھی کبھار سستی، کبھی کبھار کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور یہ دشمن طاق میں رہتا ہے. مگر اگر راقی سچا اللہ تعالیٰ سے امید بھروسہ کیا کہ اللہ ہمارا مال، ہماری جان، ہمارے اولاد، ہماری سب کچھ تیرے لیے قربان ہے، تو اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا جو ہوتا ہو. کس کے راہ میں ہو رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں. اگر اپن دنیا کے خاطر بہت سی چیزیں سہتے برداشت کرتے، کاروباروں کو سنبھالنے، پیسوں کو سنبھالنے، تو جنت کو سنبھالنے میں کیا تکلیف ہے؟ تو یہ چیز رقات ہمارے رقیہ کرنے والے اپنا سوشل نیٹ ورک بھی ٹھہرائے، لوگوں کی ہیلپ بھی، امداد بھی کرے، اور رقیہ کے اندر ایک پیغام دے کہ ہمارا مقصد ہدایت ہے پہلے، پھر شفا سکھانے کا مقصد ہے. یہ دو چیزوں کی نیت کریں گے تو دعوت بھی پہنچیں گی، آپ کو اللہ کی مدد بھی ہوں گی، پھر آپ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دعائیں بھی شامل حال ہوں گے. واللہ اعلم. تو آپ کو کبھی دکھا کچھ ہوا؟ دکھا کا نہیں، اٹیکا ہوئے، مگر میں مطلب انسین غیبانہ کا بہت ہوئے، فزیکل بھی ابھی مطلب کیا انسان کی بات کر رہا ہے؟ جنوں کی بات کر رہا. اچھا ہوا، یہ بھی ہوا اتفاق سے. آپ یوز ٹو ہے یہ اس طرح سے اٹیک ہو؟ نہیں، الحمدللہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کی سزا جو ہوتی ہے یہیں پر پاک صاف ہو جائے. بہتر ہے کہ گناہ گاری سے جائے، اللہ تعالیٰ جہنم سے صاف کرتا ہے آخرت میں، تو ہم کو وہ برداشت نہیں ہوتی. دنیا کے تکلیفیں آتے جاتے رہتے ہیں، یہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس کو ایزی لینا چاہیے. اس کو بڑھاوا دے کر، اس کو اتنا بڑا ٹینشن دے کر اپنے آپ کو یہ احساس دینا چاہیے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کی بڑائی کے لیے. اپنی آپ کی بڑائی میں رہیں گے تو زندگی بھر اللہ کی بڑائی آپ کو نصیب نہیں ہوگی. کہیں ایسی غفلت میں مت پڑیے. تو آپ یہ بتا رہے اٹیک ہونے کے بعد اور ایمان آپ کا مضبوط ہو گیا؟ یقیناً، کیونکہ ہم پہلے سے کیا کر رہے تھے کہ سودا کر دیے تھے کہ جان بھی جائے تو اللہ کے لیے جائے، تو تھوڑا ہی مار تھوڑا وہ کچھ نہیں ہوئے، وہ that's nothing. اب فائنلی ہم بات پہ آتے ہیں. آپ اس سے پہلے بتا رہے تھے کہ ایک ویب سائٹ لانچ کریں گے جہاں پہ لوگ سمٹمس چیک مارک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اگر ان کو افیکٹڈ ہے تو کس طرح سے وہ آگے ذکر کرنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے. اس چیز کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل دیجیے آپ. اور دوسری چیز، آپ کا آفس کہاں پر ہے؟ اور جو لوگ حیدرآباد میں نہیں رہتے یا انڈیا میں نہیں رہتے، ان کو اگر کچھ کنفیوژن ہے یا آگے ذکر کے بارے میں کچھ پتہ کرنا ہے، رقیہ کروانا ہے آپ سے، کیسا آپ کو اپروچ کرنا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رہا مسئلہ کہ کیونکہ پیشنٹ زیادہ ہے، آدمی ایک ہی ہے، تو کوئی شخص برا نہیں مانے کہ فون کرا، میں شیخ رپلائی نہیں دیا، واٹس ایپ ڈالا، تو وہ میری مجبوری ہے کہ واٹس ایپ میرا ہے، میں واٹس ایپ کا نہیں ہوں، کیونکہ میرے پاس لوگ کی خدمت کرنا زیادہ افضل ہے کہ میرے پرسنل چیزوں کو دیکھتے بیٹھنا زیادہ. اپروچنگ کے لیے علماء بہت سے کونے کونوں میں مستند اور جید علماء ہیں، اور ان کے کچھ ویب سائٹیں بھی ہیں جس سے صحیح اوتھینٹک علماء سے استفادہ کر سکتے ہیں. میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر بھائی نے ایک بات رکھ دی ہے. رقیہ اور علاج یہ ایک پارٹ ہے، دین کے بہت سے پارٹس ہیں جو لوگ اس کو بھی مس کانسیپٹس کی وجہ سے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمارا کام ہے دعوت اللہ کا ہر اینگل سے اور ہر حصے کو دین کے پروموٹ کرنا اور لوگوں کو آگاہ کرنا جو غافل ہو چکے ہیں. علاج صرف ایک مفادی مسئلہ رہتا کہ انسان اپنا جلدی تکلیف سے چھٹکارا لینا چاہتا، نقصان سے بچانا چاہتا، مگر حقیقی نقصان دنیا کا نہیں ہوتا، حقیقی نقصان آخرت کا ہوتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی انی اسرع و اتکشف فادع اللہ علی. اے اللہ کے نبی، مجھے اثرات شیطان اس طریقے سے لپیٹتا ہے کہ میں گر پڑتی ہوں، ہوش نہیں رہتا ہے، اور میرے جسم سے میرا ستر بھی، کپڑے بھی ہٹ جاتے ہیں، تو میرے حق میں دعا کیجیے اللہ کے نبی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ یا امت اللہ ان شئت دعوت لکی وان شئت صبرت فلک الجنہ. اللہ کی بندی، اگر آپ چاہے میں آپ کے حق میں دعا کر سکتا ہوں، مگر آپ کے لیے ایک دوسرا آپشن بھی ہے، اگر تم صبر سے کام لیں گے تو تمہارے اس صبر کے بدلے جنت ملیں گی. تو کہتی ہے اللہ کے نبی جنت ہے، صبر کر لوں گی، مگر دعا کرو کہ میرا بدن سے ستر نہ ہٹے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں دعا کرے کہ اللہ اس کا ستر ہمیشہ برقرار رکھے.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने के बाद भी सहाबा किराम एक दूसरे को बुलाकर बोलते देखो एक जन्नती औरत है, देखो यहाँ, सिर्फ एक बीमारी की वजह से। तो हमेशा हमारे पेशेंट्स बेसब्रापन जो लेते ये सबसे बड़ा नुकसान और उनका सबसे बड़ा फेलियर ही है। क्योंकि नमाज में क्या बोलते हम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी मदद का चाहते हैं और तेरी बंदगी करते हैं। तो अल्लाह ताला से नस्तईन का मतलब हेल्प, सीकिंग हेल्प। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं मेरे बंदे मेरी बंदी तुझको मेरी हेल्प चाहिए, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मेरी मदद ले लो सब्र से और नमाज से। सब्र पहले, नमाज सेकंड पे है। क्यों? हर मुश्किल मुसीबत आती है आपकी ज़िंदगी में, उसका पहला हल, पहला सीढ़ी इलाज का सब्र है। क्यों नमाज को सेकंड पे रखे? क्योंकि बेसब्रा इंसान नमाज सही भी नहीं पढ़ सकता, इसलिए सब्र पहले लाओ। और सब्र एक हिस्सा है जिसमें आपकी कामयाबी उसमें जुड़ी हुई है। पेशेंस, डोंट बी इस तरीके से नहीं मैं अभी जल्दी वो होना है, शिफा आपके हाथ में नहीं है, अल्लाह ताला जब चाहा देंगा, मगर अल्लाह पे भरोसा उम्मीद रखो। ऐसा नहीं कि नहीं मैं आज दुआ करी तो आज रात में मेरे को सुबह तक ठीक होना है, अल्लाह जब चाहा देंगा शिफा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़मीन आसमान को कितने दिन में बनाया? 6 दिन में। अल्लाह ताला की कुदरत इससे ज़्यादा है, लम्हा सेकंड्स के सेकंड्स नहीं लगते। मगर अल्लाह ताला आपको और हमको सिखाना चाह रहा है कि मेरी कुदरत रखने के बावजूद मैंने ज़मीन आसमान को, इन्ना रब्बकुमुल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, जो 6 दिन में बनाया है ज़मीन आसमान को, जिसको एक सेकंड भी नहीं लगते। तो जुल्बाज़ी उजरत क्यों करते आप? अप्रोच कहाँ करना चाहिए लोगों को आपको? अप्रोच जिधर भी उलमाए दीन अच्छे हैं उनसे रहनुमाई करो, जो फील्ड में वर्क करे हैं उनका तजुर्बा है, उनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाओ। हम अकेला मैं नहीं हूँ, मगर दुनिया में बहुत से नेक लोग, अच्छे लोग और हमसे बेहतर लोग भी है माशाल्लाह, जो हम गुनहगार है। अल्लाह ताला हमसे कोई चीज़ कामयाबी दे रहा तो ये बहुत अल्लाह की एहसान और फजल है जिसका हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। मगर रहनुमाई इल्म की रोशनी आप हासिल करो, जो इसमें तजुर्बा और इल्म रखते हैं और शरई अहकाम पर पाबंदी लेकर अपने ख़ुद को चलाते हैं और चलते हैं। और इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है हमारे भाइयों ने जो ये चैनल के ज़रिए से जो ये इंटरव्यू लिए हैं, हकीकत में मेरी ज़िंदगी में कई उलमा, दुआत, बड़े बड़े दीनी इदारे मिले, मगर ये काम कोई नहीं किया सिवाय भाइयों ने। अल्लाह बरकत दे इनके चैनल को भी और आप लोग व्यूअर्स को भी तौफीक दे कि माशाल्लाह से एक दुनिया की कोशिश जुस्तजू के अंदर आखिरत की फ़िक्र भी आ गई और उसकी सच्ची तलाश और हक़ की बात और हक़ की राह दिखाने में पैगम्बरों का मिशन को अपना लिए। अल्लाह ताला आप लोग को साबित कदम दे और देखने वालों को भी अल्लाह खुश व खुर्रम रखे, शिफा और तंदुरुस्ती और उसके हिफ्ज़ व अमान में अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे और हमारे गुनाह अल्लाह दरगुजर करके माफ़ करे। अप्रोचिंग क्या है? फ़ोन नंबर तो भाइयों के पास भी है, आप लोग के पास भी मिल जाता है और दूसरे उलमा भी, दूसरे लोग भी, नेक सालिहीन मौजूद है। और राक़ियों को भी आप लोग भी नसीहत करो कि ऐसा नहीं, ऐसा करे तो अच्छा है, मशवरा दो, वो भी इंसान है, उनसे गलती और रिवायती चीज़ें आते रहते हैं, मगर डेवलप करना कि शरीयत का हुक्म ऐसा आसानी दे रहा है, वही आसानी पेश करो उम्मत के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी थी, मा खुय्यर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन अमरैन इल्ला इख्तारा अयसरहुमा मा लम यकुन इथमा। नबी के सामने जब 2 चॉइस आते हैं तो सबसे आसान चॉइस क्या है वो सेलेक्ट करते थे, जबकि उसमें गुनाह नहीं है। तो लोगों को रुक़िया के अंदर कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, ईजी दिखाओ, उम्मीद दिलाओ, नॉलेज दो और बता दो आपके जैसे हज़ारों केसेस है, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग ठीक हो गए, ऐसा करे ऐसा करे, आप भी अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो बस। तो हमेशा अल्लाह से जुड़ना, दिल कनेक्ट रहना 24 घंटे, ये ईमान वालों की तगाज़ा है। छोटा काम भी जो आपको कॉन्फिडेंट है आप कर सकते हैं तो भी अल्लाह से मांगो, क्योंकि इबादत में शुमार होता, दुआ में काउंट होता। माशाल्लाह से शेख का बहुत बड़ापन है बोलना चाहिए। जब हम इनको इंटरव्यू के लिए अप्रोच किए थे उसी वक्त शेख का एक ही डिमांड था, मेरी पब्लिसिटी नहीं होना, क्वेश्चन के आंसर मैं आपको लिख के दे दूँ। तो हम बोले थे नहीं, आपको स्टूडियो पे मिलना है क्योंकि लोगों के सवाल बहुत है और ऐसे वक्त आप ही लोग आगे बढ़कर मदद कर सकते हैं हमारी इस चीज़ में। फिर भी हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेख के ऑफिस का एड्रेस लिख देते हैं, जबकि शेख मना कर रहे हैं हमें ये चीज़ करने से, क्योंकि वो एक ही चीज़ कर रहे हैं कि पब्लिसिटी मुझे नहीं चाहिए, ये अल्लाह के राह में मैं काम कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत बड़ा इनका ये कदम है, अल्लाह इनको ईमान में और मजबूती दे, इनको काम में और आगे बढ़ाए। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, शेख के ऑल्टरनेट कुछ नंबर्स है हमारे पास, वो फ़ोन नंबर्स हम देंगे, इनका ऑफिस है कांटेक्ट करने के लिए, वहाँ पर आप जाके कांटेक्ट कीजिए। और अगले सेगमेंट में बहुत ही ये लंबा चला सेगमेंट नो डाउट, लेकिन सवाल ऐसे है कि ये भी कम पड़ रहा है। अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह हम डिटेल में जाएंगे, नज़र किन किस्म के होता है, किस चीज़ का नज़र है। और जैसा शेख ने भी बताया, आशिक जिन भी कुछ रहते हैं, जो हम भी शौक हो गए थे पहली बार सुन के, हम आज तक समझते थे कि मजाक है, लेकिन वो बता रहे कि ये जब पीछे पड़ जाता है तो इंसान को बहुत बुरी तरह नीचे लेके चल जाता है। उनके बिजनेस फेल हो जाते हैं, मैरिटल लाइफ फेल हो जाता है, लोगों के बीच में तलाक हो जाता है,
یہ تو ایسا کئی ہزاروں ایسے ٹاپکس سے بتائے تھے شیخ جن کو ہم انشاءاللہ آگے سیگمنٹس میں کور کریں گے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے ڈاؤن لوڈ کیجئے, ہر اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر شیئر کیجئے, ڈاؤن لوڈ کریے, اپلوڈ کر کے جہاں پر شیئر کر سکتے کریے, کیونکہ جتنا آپ اس چیز کو پھیلائیں گے اس میں ثواب کے آپ بھی حصے دار ہوں گے. اور میرے ساتھ تھے جانے مانے حیدرآباد کے مشہور ہستی, ان کا ایک چینل بھی ہے مرسی ٹی وی, وہ بھی آپ دیکھیے جہاں پر یہ کئی سارے اسلامک ٹاپکس کو ڈسکرائب کرتے ہیں, ان کے بارے میں ڈیٹیلز دیتے ہیں. ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہم سب کے لیے بھی دعا کیجیے اور اپنے آپ کے بھی لیے دعا کیجیے. جزاک اللہ پھر خیر. I'll be back soon again. Take care and اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک.